بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر، صحابہ کرام کی پرانی بستی، جسے حدیث میں طابہ، طیبہ، طیبہ اور مدینۃ الرسول کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس عظیم الشان بابرکت پرعظمت شہر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جسے ہم اور آپ مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس لیے آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث کی کتابوں میں درود شریف مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن سب سے افضل ترین درود یہی درود ابراہیمی ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں حجاج کرام حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد مدینۃ الرسول کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد نبوی اور روضہ رسول کی حاضری دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج کے خطاب جمعہ میں مدینۃ الرسول کا تذکرہ کیا جائے۔ دنیا کی کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس شہر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہو سوائے مدینہ پاک کی مٹی کے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے مدینہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے قافلے کے ساتھ، کہ گرد و غبار اٹھا، دھول اٹھی، تو صحابہ نے اپنے منہ پر کپڑے رکھ لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کپڑے ہٹا دو، دھول کو آنے دو، غبار اندر جانے دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے۔ یہ فضیلت اور یہ شفا اللہ نے کسی شہر کی مٹی میں نہیں رکھی۔ چنانچہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اکثر صحابہ بیمار پڑ گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سخت بخار ہوا، ابو بکر صدیق سخت بیمار پڑ گئے۔ مدینے کی فضا خراب تھی، مدینے کی آب و ہوا نجاست والی تھی، وہاں شفا تھی ہی نہیں، لوگ اکثر بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مکے سے 2 گنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینے کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے اور یہاں کی بیماریوں کو، یہاں کے بخار کو جوحفہ نامی مقام کی طرف تبدیل کر دے۔ جوحفہ یہ کفار و مشرکین کا علاقہ ہوا کرتا ہے۔ مدینہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پوری کی پوری سرزمین شفا والی ہو گئی۔ مدینے سے آب و ہوا، مدینے کی فضا والی خوشگوار معطر ہو گئی، وہاں کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مدینے میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے، نہ مدینے میں دجال کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ طاعون ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری جب کسی قبیلے میں پکڑ جائے، پورا کا پورا قبیلہ تہس نہس ہو جائے، کسی گاؤں میں گھس جائے تو گاؤں کو ویران کر دے۔ طاعون یہ کسی خاندان میں پھیل جائے، کسی ایک فرد کو نہ چھوڑے، یہ متعدی ہوتی ہے۔
یہ پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے۔ مدینہ پاک میں آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے طاعون کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دجال کا داخلہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو برباد نہ کرے، یعنی دجال کا فتنہ وہاں نہ پہنچے، دجال وہاں نہ پہنچ سکے، یعنی ہر شہر دجال کے فتنے سے برباد ہو جائے گا، لیکن مکہ اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے نہ صرف دجال داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ دجال کا رعب اور ڈر بھی اہل ایمان کو پریشان نہیں کر سکتا۔ دجال کا رعب بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اخیر زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایمان اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بلوں میں سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مدینہ منورہ میں خالص ایمان والا جب بھی رہے گا جب اخیر زمانہ ہوگا۔ وہاں مدینہ منورہ یہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل زنگ کو ختم کر دیتی ہے، مدینہ پاک کی سرزمین بھی کمزور ایمان والوں کو اور منافقین کو، کفار و مشرکین کو اپنے سے دور کر دے گی۔ مدینے میں کوئی منافق رہ جائے، مدینے میں کوئی کمزور ایمان والا رہ جائے، اخیر زمانے میں ایسا ہوگا ہی نہیں۔ جب دجال مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس وقت مدینے میں 3 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے، جس سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر ہر کمزور ایمان والا اور ہر منافق دجال کے گروہ میں آ کر شامل ہو جائے گا، اور مدینہ مکمل ایمان والوں کے لیے پاک صاف ہو جائے گا۔ دجال مدینہ منورہ میں جب بھی داخلے کی کوشش کرے گا، مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے۔ جب بھی دجال داخلے کی کوشش کرے گا، فرشتے دجال کا رخ شام کی طرف کر دیں گے، فلسطین کی طرف کر دیں گے، اور بالآخر وہیں اس کا خاتمہ بھی ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں۔ بہرحال مدینہ طیبہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، سینکڑوں نام ہے، طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، یعنی یہ پاکیزہ شہر بھی ہے، خوشبو والا شہر بھی ہے، معطر شہر ہے۔ اور مدینہ دیکھو، لغت میں اگر دیکھا جائے تو مدینہ کا عام معنی شہر ہے۔ کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جا سکتا ہے، لغوی معنی تو مدینہ ہے، لیکن اللہ نے ایسی مقبولیت دی، ایسی نسبت دی اس شہر کو کہ صرف مدینہ جب بھی بولا جائے، یہاں بولا جائے، مکے میں بولا جائے، مدینے میں بولا جائے، تو مدینہ سے مطلب مدینۃ الرسول ہی ہوتا ہے، پیارے آقا کا شہر، پیارے آقا کا گاؤں، آرام گاہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت پڑھی گئی نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے خانہ کعبہ کے۔ کہ مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے بارے میں۔ بعض ضعیف روایت میں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر وہ روایت کافی ضعیف ہے۔ صحیح ترین روایت میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، آپ کے مدینہ میں ایک ایریا ہے، ایک جگہ ہے چھوٹی سی، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیانی حصہ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو خوش قسمت لوگ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی حاضری سے سعادت پا چکے ہیں، وہ جب باب السلام سے سلام عرض کرنے جاتے ہیں روضے کی طرف، تو بائیں ہاتھ پر آپ کو ممبر رسول نظر آتا ہے، جو کہ واقع ہے روضہ ریاض الجنہ میں۔ اس ممبر سے آپ جب بھی روضہ رسول کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سنہرے حروف میں یہ مبارک حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی۔ یہ پوری حدیث لکھی ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ ممبری علی حوضی، اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا۔
ایک حدیث میں ہے کہ میرا منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جو آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما رہے ہیں، آج بھی جنت کے اندر ہی آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی بتا رہی ہے کہ آپ کے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی مسجد نبوی جائیں تو ریاض الجنہ میں جا کر 2-4 رکعت نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ گویا کہ وہاں نماز پڑھ لینا جنت کے اندر نماز پڑھ لینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ سے دعا کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں، مدینے کی فضیلت، وہاں رہنے کی فضیلت، وہاں مرنے کی فضیلت یوں ہی نہیں ہے۔ مدینے پاک کی موت بھی قابل فخر موت ہوتی ہے۔ کیوں وہاں مرنا چاہیے؟ کیوں مدینے میں مرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیوں وہاں رہنا چاہیے؟ سنو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، پھر میں جنت البقیع جاؤں گا۔ جنت البقیع پہنچوں گا تو سارے جنت البقیع کے قبرستان کے لوگ میرے ساتھ اٹھ جائیں گے، حشر ہوگا میرے ساتھ، پھر میں اہل مکہ کے قبرستان کا انتظار کروں گا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ لوگ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے، اور ان لوگوں کا حشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ انسان وہاں مرنے کی تمنا کرے کہ جنت البقیع کی مٹی جسے مل جائے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور ان لوگوں کو نبی کی رفاقت نصیب ہوگی جو وہاں مر جائے۔ اسی لیے تو آپ کے بعد بھی صحابہ کرام میں سے بعض جماعت ایسی تھی جو مدینہ منورہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ کیا مبارک دعا کی عمر فاروق نے، اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میری موت شہادت والی موت نبی کے شہر میں آئے، یعنی شہید بھی ہو جاؤں راستے میں آپ کے، لیکن موت جب بھی آئے تو نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی دعا قبول فرمائی۔ عین محراب نبی میں جہاں نبی نماز پڑھاتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عین نماز کی حالت میں نیزہ مارا گیا، برچھا مارا گیا، اور اسی علت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن مدینے کو نہیں چھوڑا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے بڑا حلقہ درس امام مالک کا ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے پائے کے محدث اور مفسر حضرت امام مالک کے درس سے مستفیض ہوتے تھے، لیکن امام مالک کا حال سنو، مدینہ منورہ میں تا حیات جب تک زندہ رہے چپل اور جوتے کا استعمال نہیں کیا۔ سواری، ایک صاحب نے گھوڑا پیش کیا، حضرت امام مالک نے گھوڑا قبول کر کے اپنے دوسرے رفقا میں دے دیا، کہا کہ میں اس شہر میں کیسے سواری پر سوار ہو سکتا ہوں جس شہر کے گلی کوچوں میں ہمارے آقا اپنے قدم مبارک سے چلے، کیسے پامال کروں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ قضائے حاجت کے لیے حدود مدینہ سے باہر چلے جاتے تھے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، امام مالک نے ایک مرتبہ جب حج فرض ادا کیا، مستقل قیام کر لیا مدینہ منورہ میں، درس دینے لگے، اور اس کی بھی فضیلت ہے، کیوں نہ درس دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے مسجد نبوی کا قصد کیا، ارادہ کیا، وہاں جا کر علم سیکھا یا کسی کو سکھایا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم شدہ مدرسہ اصحاب صفہ کے فیض اور برکت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہیں ریاض الجنہ کے پیچھے اپنے حجرے کے پاس ہی ایک چبوترا بنوایا تھا، اصحاب صفہ۔ صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، وہاں رہنے والوں کو ہمارے آقا لقب دیا کرتے تھے اصحاب صفہ، یہ چبوترے والے ہیں۔
اور ان کا کام تھا علم سیکھنا، ان کا کام تھا قرآن کی آیتوں کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، مسئلہ مسائل کو سیکھنا، حلال و حرام کو سیکھنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور اسی مدرسے سے بڑے بڑے فقہا، حافظ قرآن، حافظ حدیث، بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درس دیا، اور آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد نبوی میں اسی اصحاب صفہ کے صدقے میں درس و تدریس کا کام جاری ہے اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، مدینے سے محبت ہم کیوں نہ کریں؟ مدینے سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ایک شخص سے آپ محبت کریں، جی توڑ کر محبت کریں، اس شخص کی تمام اداؤں سے، اس کے گھر سے، اس کے لباس سے، چال چلن سے، اس کی سواری سے، ہر چیز سے آپ کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ یہ میرے محبوب کی چیز ہے۔ مدینہ تو ایک عام شہر ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں اس لیے ہے کہ وہ شہر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے۔ نبی سے محبت کی وجہ سے ہی ہم مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ جب نبی نے محبت کی ہے مدینہ سے تو ہم کیوں نہ کریں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے مدینے کی طرف آتے، اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور فرماتے تیز چلو مدینہ آ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے پہاڑوں کے قریب سے گزرتے کیا فرماتے؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے، احد کی طرف اشارہ کرتے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ صرف مجازی نہیں ہے، لوگ مجازی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، نہیں، یہ حقیقت میں پہاڑ بھی، اور پہاڑ کیا، ہر مخلوق نبی سے محبت کرتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکۃ المکرمہ کی ایک گلی میں ایک پتھر ہے، مجھے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، جب بھی میں اس گلی سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، مجھے سلام کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر 63 اونٹوں کا نحر کیا، 63 اونٹوں کی خود قربانی اپنے ہاتھ سے کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر اونٹ اپنی گردن کو آگے کرتا تھا، ہر اونٹ، اور یہ دل و زبان سے کہنا چاہتا تھا کہ نبی کے ہاتھوں پہلے ہم قربان ہوں گے، تم بعد میں ہونا۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مدینۃ الرسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسکن بنایا، مدفن بنایا، وہاں مرنے کی تمنا کی، وہاں دفن ہونے کی تمنا کی، اور فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو، جس کے اندر طاقت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، تو چاہیے کہ وہ مدینہ میں ہی مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قیامت کے دن جب انسان لاچار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، جب دیکھے گا اپنی نجات کا کوئی سامان نہیں ہے، ایسے عالم میں ہمارے اور آپ کے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جان بچانے آ جائے اور کہے کہ میں تمہارا سفارشی ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا، بتاؤ نبی کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دے گا؟ اتنی محبت ہے رب کو ہمارے نبی سے، نبی کی ہر ادا کو لیا ہے، اٹھایا ہے، نبی کی قسم اٹھائی ہے۔ نبی جب سفارش کریں کسی کے بارے میں تو رب تبارک و تعالی کی شان محبت کے باہر ہے کہ نبی کی سفارش کو رد کر دے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جب مسلمان جاتا ہے تو پہلی جو قبر مبارک ہے ہمارے آقا کی ہے، پھر بعد میں ابو بکر کی ہے، پھر عمر کی ہے، تو لوگ جو ہے نا اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہال نما بنا ہوا ہے، لوگ جھانکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بے فضول ہے، بیکار ہے جھانکنا، یہ ہمارے نبی کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے نبی کا ادب یہ ہے کہ روضے رسول کے قریب سے بھی گزرو تو پاؤں کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو،
نرمی کے ساتھ، پاؤں سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ رکھے، زیادہ زور سے بھی نہ بولے، درود بھی پڑھ رہا ہو بہت تیز آواز سے، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ادب صحابہ ملحوظ رکھتے تھے وہ ادب آج بھی ملحوظ رکھے۔ نبی کے قبر کے اندر آپ کو قبر نظر نہیں آئے گی جہاں ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں، یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ آپ کتنوں بھی جھانک کر دیکھیں قبر نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے سن 557 ہجری میں نبی کی وفات کے 550 برس بعد مصر میں سلطان نور الدین بادشاہ تھے، ہمارے نبی خواب میں آئے تہجد کے وقت، نیک پارسا متقی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ علامہ سمہودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھا ہے، جس کتاب کے اندر مدینہ منورہ کے الف سے لے کر یا تک تمام احوال کو ذکر کر دیا ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے علامہ سمہودی نے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار متقی پرہیزگار، ہمارے نبی خواب میں آ گئے، کہا سلطان تم وہاں آرام کر رہے ہو مزے سے، اور ہمارے دشمن تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، جلدی کرو وہاں سے نکلو، مدینہ آؤ اور دشمن سے میری حفاظت کرو۔ اچھا، نبی خواب بھی ایرے گہرے کو نہیں دے دیتا، نبی جو خواب میں آتے ہیں یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ہی خواب میں آتے ہیں، نمازی کے خواب میں آتے ہیں، تہجد گزار کے خواب میں آتے ہیں، فاسق و فاجر کے خواب میں نہیں آتے۔ بہرحال سلطان نور الدین بادشاہ سے ہمارے نبی نے 2 گہری آنکھوں والے کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ 2-3 بار خواب دیکھا، پھر اپنے وزیر کو بلایا، کہا بادشاہ سلامت جلدی سے مدینہ چلیے۔ 8 دن کے اندر، اس زمانے میں ریل گاڑی اور بسوں اور کار کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، 8 دن کے اندر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، پوری بڑی دعوت کی، کہا آج مدینہ منورہ کو تحفے تحائف پیش کریں گے، بڑی عظیم الشان کھانے کی بھی دعوت کی۔ لوگ آتے گئے اور بادشاہ ہر ایک کو عمیق نگاہ سے، گہری نگاہ سے چہرہ پہچاننے میں مشغول ہو گئے کہ نبی نے جن 2 گہری آنکھوں کا چہرہ دکھلایا تھا وہ چہرہ ہے یا نہیں۔ پورا اہل مدینہ آ گیا مگر وہ 2 شخص نہیں آئے۔ بادشاہ بڑی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، نبی کا خواب ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے کہا بھائی اور کوئی باقی ہے، بڑی تجسس ہوئی، لوگوں نے غور و فکر کے بعد کہا 2 شخص ہیں لیکن وہ تو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود تحفے تحائف اہل مدینہ کو دیتے ہیں، اور اہل مدینہ قحط سالی میں مبتلا تھے، ان لوگوں نے بہت ساری انعامات کیے ہیں، وہ آپ کے تحفے تحائف لینے نہیں آئیں گے۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا دونوں کو پکڑ کے لاؤ، نہ آئے تو زبردستی اٹھا کر لاؤ۔ بھائی بادشاہ بلا رہا ہے اور اسلامی ملک کا بادشاہ بلائے تو وہ واجب کے حکم میں ہو جاتا ہے، کیوں نہ آؤ گے؟ بہرحال بعض کتابوں میں ہے کہ بادشاہ خود گیا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، روضے رسول کے بغل میں ایک رباط تھا، جس کو آپ ہوٹل کہہ لیں، مسافر خانہ کہہ لیں، اس زمانے میں یہ منظر نہیں تھا جو آج مدینے کا منظر ہے، روضے رسول کے بغل میں بھی مکانات مل جاتے تھے بڑی آسانی سے، تو ان دونوں نے وہیں پر ایک رباط میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ گیا، بہت ساری کتابیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو خواب کی تصدیق کر رہی ہو۔ بہرحال بادشاہ نے سوچا یہ جو جانماز ایک مسلح بچھا ہوا اس کو اٹھا کر دیکھا جائے۔ جب مسلح کو اٹھایا تو ایک پتھر بچھا ہوا تھا، پتھر کو اٹھایا تو کافی گہری سرنگ کھودی گئی تھی جو روضے رسول تک پہنچ رہی تھی۔ پھر جلادوں کو حکم دیا کہ اس سے تفتیش کرو کیا بات ہے، پھر ان لوگوں نے قبول کیا۔ جب اسلامی کوڑا پڑتا ہے نا کسی پر، پھر وہ بہت ساری چیزیں جو سچائی ہوتی ہے، حقانیت ہوتی ہے، اسے بیان کر دیتا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ اصل میں عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اور بہت سارے مال و دولت دیے ہمارے عیسائی بادشاہوں نے، اور کہا ہے کہ تم جسد پاک کو چرا کر لانا ہے، پھر بھاری انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ ان لوگوں کا یہ کیا کام تھا، طریقہ تھا، سرنگ کھود کر جو مٹی جمع ہو جاتی وہ رات میں مشکیزے کے اندر بند کر کے بقی قبرستان میں ڈال دیتے تھے، اور روضے رسول تک پہنچ چکے تھے اندر۔
ان دونوں کو قتل کرایا اور پھر سلطان نور الدین بادشاہ نے ایسا کام انجام دے دیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، روضہ رسول تک کوئی جا نہیں سکتا۔ کیا کام کیا؟ کہا اتنی کھدائی کرو کہ پانی تک پہنچ جاؤ، وہاں تک کھدائی ہوئی چاروں طرف سے روضہ رسول کے، اور کہا اس کے اندر سیسا پلائی دیوار بنا دو، رانگ ڈالا، تانبا ڈالا، پگھلا کر اس طرح سے دیوار تیار ہو گئی کہ اب وہاں تک پہنچنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب روضہ رسول پر جب حاضر ہو تو قبر نظر نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ایسا کارنامہ انجام ہوا ہے۔ بعد کی یہ دیواری ہے، چہار دیواری جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں جالیوں سے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی، اس نے مجھ سے جفا کیا۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ حج کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ حج کے تمام ارکان کا تعلق مکہ سے ہے، مزدلفہ، منی، عرفات سے ہے، مدینہ سے حج کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص مکہ جائے، حج کرے، واپس آ جائے، اس کا حج قبول ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج میں نقص رہ گیا، کمی ہو گئی ثواب میں، حج مکمل ہو گیا۔ ہاں اب یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہاں پہنچ گئے ہو تو مدینے کی حاضری کے بغیر کیسے واپس آؤ گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے پاک کی محبت نصیب عطا فرمائے۔